اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم القرآن کورس کے اس لیسن نمبر 9 پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ یہ ہمارا کورس ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ورڈ بائی ورڈ قرآن کو سیکھے، قرآن میں جو عربی الفاظ ہیں ان کے میننگز کو سیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ میننگز اور ورڈز کو جوائن کر کے آیات کے ترجمے کو جاننے کی کوشش کریں۔ اس کورس کے مختلف نام ہیں، اسے مفاہیم القرآن کا کورس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ قرآن اسے آپ کہہ سکتے ہیں، ترجمہ قرآن کا سادہ ترجمہ اس کا کورس آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کورس جو علم القرآن کے نام سے ہے، یہ آپ کے لیے لے کر آئے ہے TRS دا رائزنگ سن اکیڈمی کہ جنہوں نے یہ کورس بنایا اور ڈیزائن کیا ہے، اور سبیل میڈیا کے ذریعے یہ کورس آپ کے سامنے پریزنٹ ہو رہا ہے۔ تو آج جس طرح ہمارا طریقہ رہا ہے ہر درس میں، ہر لیسن میں، کہ سب سے پہلے آئے ہم جو آیات اس درس سے ریلیٹڈ ہے اس کی تلاوت کو ہم سماعت فرمائیں۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ اس درس سے متعلق آیات کے ترجمے کو آپ نے سنا۔ آئے ہمارے سیکنڈ مرحلے میں ہم انٹر ہو جائے، جہاں پر ہم آ کر 1 بائی 1 ان ورڈز کے ترجمے کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ البتہ جو تعداد ہے الفاظ کی، ورڈز کی، وہ ہماری بڑھتی جا رہی ہے، انکریز ہو رہی ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان ورڈز کا میننگ ہمارے ذہن میں باقی رہے، فٹ ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے تکرار کرتے رہے، ریپیٹ کرتے رہے۔ جتنا ہم پریکٹس کریں گے، ریپیٹ کریں گے، اتنا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی لیے آپ نے انشاءاللہ امید ہے کہ جو پہلا ایگزام تھا اس کورس سے متعلق اس کو کمپلیٹ کیا ہوگا، اور اس ایگزام سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک ریویژن سیشن آپ کے سامنے ہم لے کر آئے، جس میں 7 جو درس ہے اس کا خلاصہ اور ریویژن آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ ہر چند درس کے بعد ہم ایک چھوٹا بریک لیں گے، جس میں ایک سیشن ہمارا ریویژن کا ہوگا، جس میں ہم ورڈز کو ریوائز کریں گے،
اور کچھ آیات کو جسے ہم نے پریکٹس نہیں کیا تھا ان کی پریکٹس ہم کریں گے، تاکہ ہم جو ایگزام ہے وہ اس کے لیے بہتر ہم تیار ہو سکے۔ البتہ یہ بھی یہاں پر کہہ دوں کہ ایگزام صرف ایک بہانہ ہے۔ ایگزام اس لیے ہے کہ ہم زیادہ پریکٹس کر پائیں۔ ایگزام میں نمبر اچھے لانا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایگزام کا سکور اور مارکس یہ مقصد اور ٹارگیٹ نہیں ہے۔ حتیٰ میں اس سے بڑھ کر بھی کہہ دوں، جو فائنل پرائز ہے ان تمام کمپٹیشن جو سبیل میڈیا آپ کے لیے لے کر آیا ہے کہ 7 لوگوں کو، خوش نصیب لوگوں کو کربلا جانے کا موقع ملے گا، یہ بھی مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہمارا رابطہ اور زیادہ اس مبارک مہینے کے نتیجے میں مضبوط ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ اور قرآن کے ساتھ رابطہ برقرار کر کے ہم اپنی زندگی کو قرآنی بنا پائیں اور آخرت میں ہمیں جو حقیقی کامیابی ہے وہ نصیب ہو۔ فائنل الٹیمیٹ مقصد ہمارا یہ ہے، تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ البتہ ایگزام کے لیے انسان ریوائز کرے اور خوب تیاری بھی کرتا رہے۔ آئیں جو آج کی ورڈ لسٹ ہے اس کو شروع کریں، جس طرح ہمیشہ ہمارا طریقہ رہا ہے۔ پہلا حصہ ہمارا ہے اسماء۔ اسماء یعنی ناؤنس، یعنی نیمز۔ بہت سارے نام ہیں اور ہم خوش نصیب ہے اردو زبان والے کے بہت سارے ناؤنس جو عربی میں موجود ہے وہ یا عیناً اسی طرح یا اس سے سملر یا ریلیٹڈ ورڈز ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے لیے عربی سیکھنا، قرآن کی عربی سیکھنا بہت ہی آسان ہے۔ ہم بس قدم آگے بڑھائیں اور محنت کے ساتھ اور نظم اور ڈسپلن کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے رہیں۔ پہلا جو ورڈ ہے ہمارے پاس آج وہ بہت ہی ایزی ہے، جو ہم اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، وہ ہے رحمہ۔ رحمہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رحمت، یا اسے انگلش میں آپ کہیں گے مرسی۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مرسی، یا میں رومن میں لکھ لوں، جو لوگ اردو جو اسکرپٹ ہے وہ پڑھنا نہیں جانتے یا ان کے لیے مشکل ہے، میں نے رومن میں بھی ترجمہ لکھ لیا ہے۔ میں پھر سے تاکید کروں گا کہ آپ کے ساتھ جو PDF شیئر ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ سسٹمیٹکلی ہر روز آپ کے سامنے آپ تک یہ PDF پہنچائی جائے۔ آپ ضرور اس کا پرنٹ لے لیں، یا کم سے کم ایک نوٹ بک یا اپنے کمپیوٹر پر اس کے نوٹس ضرور بنائیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا لفظ رحمت۔ دوسرا ہمارا لفظ ہے خاتم۔ خاتم، خاتم یعنی اس کا ترجمہ یہاں پر لکھا گیا مہر۔ خاتم کا میننگ ہے مہر، یا انگلش میں اسے کہا جائے گا سیل۔ مہر وہ چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے کسی چیز پر مہر لگائی جاتی ہے یا اس کو سیل کیا جاتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ یا کوئی لیٹر اسے بند کرنا ہوتا تو اس طرح کی مہر سے استفادہ کیا جاتا، کہ یہ مہر لگائی جاتی اس لیٹر پر کہ جس کے ذریعے یہ لیٹر سیل اور بند ہو جاتا۔ تو خاتم جس کا ترجمہ ہے مہر، یہ ایک ورڈ ہے جسے یوز کیا جاتا ہے کسی چیز کا اینڈ ہونے کے بارے میں، کسی چیز کے کمپلیشن کو ڈینوٹ کرنے کے لیے، سگنیفائی کرنے کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور جو قرآن کی آیت ہے اس میں بھی آئے گا کہ ہم رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، یعنی انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوتا ہے، سیل ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں ہم اردو میں بھی اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں، ختم ہونا۔ ختم ہونا یعنی اینڈ ہونا۔ اس کا روٹ اور اوریجن کیا ہے؟ مہر اور سیل۔ کیوں؟ کیونکہ پرانے زمانے میں اس کے ذریعے چیزوں کو، لیٹرز کو، آفیشیل ڈاکیومنٹس کو فائنلائز اور بند کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب آیت میں آئیں گے تو اس کا ترجمہ اور واضح ہو جائے گا۔ حق جو نیکسٹ ورڈ ہے، دیکھیں کتنا آسان ہے اردو میں۔ اگر مجھے انگلش میں اس کورس کو پڑھانا ہوتا تو ہر ایک کا مجھے ترجمہ کرنا ہوتا، کیونکہ سیم ورڈ انگلش میں یوز نہیں ہوتا۔ تو
حق کا ترجمہ ہے حق یا ہم کہیں گے سچا. حق سچا, حقیقت بولنے والا. حقیقت یعنی سچائی, وہ چیز جو ریئل ہے, جس کی ریالٹی ہے, جس کی کوئی حقیقت ہے. کہ البتہ اس کے مقابلے میں آئے گا حق کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ حق کا اپوزٹ ہے باطل. باطل یعنی فالس ہوڈ. اور البتہ باطل کا لفظ ہم اردو میں بھی اسی طرح یوز کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہمارے جو لیسنس ہے اس میں یہ ورڈ بھی آئے گا. ابھی فی الحال کے لیے حق یعنی اس کو انگلش میں اگر لکھنا چاہو تو بن جائے گا ٹروتھ. ٹروتھ, سچائی, حق. تو یہ 3 بہت آسان ورڈ تھے ہمارے پاس. نیکسٹ ورڈ ہمارا ہے احد. احد یہ کس ورڈ سے سملر ہے؟ ایک ورڈ ہم ہمارے ماضی کے دروس میں ہم 5 لیسنس میں دیکھ چکے. وہ کیا تھا؟ واحد. آپ کو یاد ہوگا یہ لفظ واحد. واحد اور احد سیم فیملی سے ہے. ان کا میننگ کیا ہے؟ احد کا میننگ ہے ایک, جس طرح واحد کا میننگ ہوتا ہے ایک, احد کا میننگ بھی کیا ہے؟ ایک. لیکن احد کا ایک اور میننگ ہے, اور انشاءاللہ جب ہم ترجمہ کرنے آئیں گے تو بہت یہ واضح ہو جائے گا. احد کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی, اینی ون. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک انسان کے بارے میں, ایک ایسا شخص جس کے اندر کوئی خاص کوالٹی نہیں ہے, ایک ان نون پرسن, آپ کہیں گے کوئی انسان, کوئی بھی. تو اس کو ایکسپلین, اس کو بیان کرنے کے لیے عربک میں کہا جاتا ہے احد. احد یعنی کوئی بھی انسان, کوئی بھی. یا اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ایک. اور اسی لیے خدا کی صفات میں سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس میں سے یہ دونوں ورڈز آپ دیکھ سکتے. خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے الواحد, اور اسی طرح خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے الاحد. قل هو اللہ احد. دیکھیں قرآن کے اندر سورہ قل هو اللہ میں یہ ورڈ آتا ہے, قل هو اللہ احد. اور انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی ہم انجام دیں گے. جو نیکسٹ ورڈ ہمارے سامنے ہے وہ ہے اپوزٹ قبل کا. قبل کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ پہلے. قبل, پہلے. قبل کا اپوزٹ کیا ہے؟ بعد. بعد یعنی بعد میں. دیکھیں سیم ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. انگلش میں اسے کہیں گے آفٹر, اور اردو میں کہیں گے بعد, کسی چیز کے بعد. میں کہنا چاہتا ہوں گھر کے بعد, کیا کہوں گا؟ بعد البیت. دیکھیں بیت یعنی گھر, بعد البیت. غروب کے بعد, بعد الغروب. دیکھیں یہی سیم ورڈ یوز ہوتا ہے عربک میں. طلوع کے بعد, سن رائز کے بعد, بعد الطلوع. آپ کسی بھی ورڈ کے پہلے یہ بعد لگا دیں, اس کا میننگ بن جائے گا اس چیز کے بعد. اور یہ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں, تو اس کو یاد رکھنا اور ریممبر کرنا بہت ہی ہمارے لیے آسان ہو جائے. نیکسٹ ورڈ ہمارا ہے رجال. رجال. رجال یہ پلورل ہے. پلورل ہے. پلورل اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جمع. جمع یعنی ایک سے زیادہ. البتہ یہ کانسیپٹ میں نے بیان کیا تھا کہ عربک کے اندر 3 لیولز موجود ہیں. سنگولر یعنی مفرد یعنی ایک انسان, ڈوئل 2 انسان جسے کہا جاتا ہے تثنیہ. اس کے لیے الگ ورڈز ہم سیکھیں گے. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے دیکھا تھا ہما, انہما یعنی وہ 2 لوگ. اسپیشل ورڈز 2 لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربک میں موجود ہے. اور 2 سے زیادہ ہوتا ہے عربک میں پلورل, یعنی 3 یا 3 سے زیادہ. تو رجال پلورل ہے کس چیز کا؟ رجل کا. تو میں اس کا سنگولر بھی آپ کے لیے یہاں پہ لکھ دوں, رجل. رجل یعنی آدمی, مرد, ایک مین. تو رجال کیا ہو جائے گا؟ مین. مین پلورل ہے, مین مین. مین کا پلورل بن جائے گا مین, رجل کا پلورل بن جائے گا رجال. رجال یعنی مرد یا آدمی, آدمی کا پلورل. خواتین کے لیے کیا ورڈ یوز ہوگا؟ انشاءاللہ ہم بعد میں آئیں گے. ہوگا نساء. رجال یعنی مین, نساء یعنی وومن. انشاءاللہ بعد میں یہ ورڈ ہمارے سامنے آئے گا. تو یہ رہے ہمارے کچھ ورڈز. آئے اس سلسلے کو آگے بڑھائے. اگلا ورڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مبشر. مبشر
یہ بھی آپ کا سنا ہوا لفظ ہے. کیسے؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کے درمیان ہم یہ ورڈ لوگوں کا نام رکھا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا مبشر بھائی، اس طرح کے نام ہمارے اطراف میں موجود ہیں. لیکن میں آپ سے سوال کروں کہ یہ کس فیملی سے یہ لفظ ہے؟ اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ کے ذہن میں کچھ آ رہے ہیں؟ مبشر. بہت سارے ورڈز ہیں اسی فیملی کے جو آپ جانتے ہیں. میں کچھ ایگزامپلز یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ لوں. فار ایگزامپل بشیر، بشارت، بشیر، بشارت، مبشر، یہ سب ایک فیملی کے ورڈز ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا بشیر کا مطلب بشارت دینا. آپ نے شاید مجالس میں دوسری جگہوں پہ سنا ہوگا بشارت دینا یعنی خوشخبری دینا. تو مبشر یعنی وہ انسان، وہ فرد جو کسی چیز کی خوشخبری لے کر آتا ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ مبشر یعنی خوشخبری دینے والا. یہاں پہ لکھ دو خوش خبری دینے والا. مبشر، بشارت یعنی اچھی خبر جس سے انسان سن کر خوش ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مبشر. اس کے بعد کا جو ورڈ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے میں بیان کر چکا وہ ہے بشیر. دیکھیں یہ دونوں ورڈ ساتھ میں یہاں پر آ گئے، مبشر اور بشیر. دونوں کا میننگ کیا ہے؟ خوشخبری دینے والا. دیکھیں یہ دو ورڈز ہیں، اس کا میننگ ایک ہی ہے، مبشر اور بشیر. روٹ اس کا کیا ہے؟ بے. آپ بتائیں اس کا روٹ کیا ہے؟ بے، شین اور رے. ان تین لیٹر سے مل کر یہ پوری فیملی بنتی ہے. مبشر، بشیر، بشارت، تبشیر، یہ تمام الفاظ ہیں جو اس فیملی کے. تو مبشر اور بشیر کا کیا میننگ ہوا؟ یعنی خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے نذیر. صحیح تلفظ کریں، ہمارے یہاں معمولاً تلفظ کیا جاتا ہے نذیر، لیکن جو عربی میں صحیح تلفظ ہے وہ ہے دال ذال، تو صحیح تلفظ ہوگا نذیر. بشیرن و نذیرا، یہ قرآن میں اس طرح یہ دونوں پیرس میں ساتھ میں ریپیٹ ہوا ہے، بشیرن و نذیرا. تو بشیر ہے خوشخبری دینے والا، نذیر ہے ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا. ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا. ہم کسی چیز کے بارے میں غفلت میں ہیں، ہم اسے فرگیٹ کر چکے، ایک خطرہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. اگر کوئی آ کے آپ کو جگا دے، آپ کو ڈرا دے، آپ کو بیدار کرے، آپ کو خبردار کرے، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ نذیر ہے. تو میں یہاں پہ ترجمہ لکھ دوں، خبردار کرنے والا. خبردار کرنے والا، انگلش میں اسے کہیں گے وارنر، جو وارننگ دیتا ہے انسان کو، جس کے ذریعے انسان جاگ جاتا ہے، خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے. تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ ورڈ. اس کے بعد کا جو ورڈ ہے وہ ہے شاہد. یہ بھی بہت ہی آشنا ورڈ ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام ہم مسلمان کلچر میں ہم نام رکھتے ہیں شاہد. اور یہ کس فیملی سے ہے؟ بہت سارے ورڈ سے آپ جانتے ہیں. شہادت، شہادت کا لفظ ہم سب نے سنا. شہید، مشاہد، شہداء، اور اس طرح کے دیگر الفاظ ہیں جو ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. شاہد کا اصلی میننگ کیا ہے؟ شاہد کا اصلی میننگ ہے یعنی وٹنس، یعنی گواہ. یعنی کسی چیز کو اس نے مشاہدہ کیا ہے. مشاہدہ کرنا یعنی دیکھنا، وٹنس کرنا، وہاں پہ پریزنٹ ہونا اور کسی حقیقت کی گواہی دینا. دیکھیں ہم کہتے ہیں کورٹ میں کیا چاہیے؟ شاہد کی ضرورت ہوتی ہے. شاہد یعنی وٹنس. اردو میں کہا جاتا ہے جو گواہ بلائے جاتے ہیں کورٹ کچہری میں، انہیں اردو میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس کیس کے شاہد تھے، یعنی یہ گواہ ہے، یہ وہاں پہ حاضر تھے، انہوں نے دیکھا ہے اور یہ ابھی آ کر گواہی دے رہے ہیں. تو شاہد کا اوریجنل میننگ کیا ہے؟ گواہ.
اور شہید کو جو خدا کی راہ میں اپنی جان قربان کرتا ہے اسے بھی شہید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ خاص حقائق اور ریالٹیز کو وٹنس کرتا ہے. خدا اسے ایک مقام دیتا ہے شہید کو کہ وہ خدا کی حقیقت، اس کائنات کی حقیقت اور بہت سارے ریالٹیز کو وٹنس کرتا ہے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے وہ شہید ہے. اور حتیٰ دیگر اس میں میننگز بھی موجود ہے کہ وہ دوسروں کے اعمال کے اوپر گواہ اور شہید ہے، یعنی وہ ایک اسے معیار بنایا جائے گا قیامت کے دن، اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب اس شہید نے اتنی قربانی دی تو ہم کیوں یہ کام نہیں کر سکتے. تو شہید شہداء ہمارے لیے رول ماڈلز ہے، یہ گواہ ہے، یہ زندہ گواہ ہے کہ خدا ہے، حقیقت ہے، آخرت ہے، تمام ان ریالٹیز کی یہ لوگ گواہی دیتے اپنے سیکریفائس کے ذریعے. تو یہ رہا ہمارا نیکسٹ ورڈ. اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ بہت ہی آسان ہے، یاسین. یاسین کیا ہے؟ یہ حروف مقطعہ ہے جو قرآن کے بعض سوروں کے سٹارٹ میں کچھ لیٹرز آتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، کہ جس کا حقیقی معنی اور اس کا ریئل سگنیفیکنس کیا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے. اس کا علم اہل بیت علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور خدا کے پاس ہے. ہم بس انہیں تلاوت کرتے ہیں. تو یہ سورہ یاسین کی ابتدا میں یہ دو حروف مقطعہ آئے ہیں، یاسین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے بھی ایک لقب ہے یاسین. تو یہ ایک نیم ہے جو ہم ریممبر کریں گے. اس کا ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یاسین کو لکھا جائے گا وہی یاسین. اور آخری جو لفظ ہے وہ ہے احمد، جو رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. بہت ہی خوبصورت نام ہے احمد. احمد کا میننگ ہوتا ہے ایسی ذات جس کی بہت زیادہ تعریف ہوئی ہے. جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حمد سے ہے، یعنی ایسی ذات جس کی تعریف ہوئی ہے. کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے. کیونکہ رسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے اندر تمام کمالات اور پرفیکشنز موجود ہے. تو احمد یعنی سب سے زیادہ تعریف شدہ، یعنی ایسی ذات جس میں سب سے زیادہ پرفیکشن اور کمال موجود ہے، اور انہی کمالات کی وجہ سے وہ لائق سب سے زیادہ ستائش ہے اور پریز ہے. لیکن البتہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے خدا سے. خدا نے رسول اللہ کو یہ تمام کمالات دیے ہیں. تو ہم اگر رسول اللہ کی کسی کمال کی وجہ سے انہیں ہم یاد کرتے ہیں، انہیں ریممبر کرتے ہیں، کی تعریف کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو حقیقت میں یہ خدا کا ذکر ہے. کیونکہ ہر کمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے اس کا سورس خدا ہے، اور خدا کے بغیر اس کائنات میں کوئی ہستی ذرہ برابر بھی کمال حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ رہے ہمارے ناؤنز. اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے. جو ہمارا اگلا پارٹ ہے وہ ہے حروف، کچھ لیٹرز، کچھ کنجنکشنز اور کچھ جوائنرز کو ہم سیکھیں گے، جسے انگلش میں کہا جائے گا یہ ہے پریپوزیشنز. پہلا کیا ہے؟ واو، و. یہ پہلے ہمارے سامنے آ چکا ہے. اس کا فرسٹ میننگ جو ہم نے دیکھا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا اینڈ یا اور. انگلش میں کہیں گے اینڈ. و لیلی والنہار، رات اور دن. شمسی والقمر، سورج اور چاند. یہ واو بہت ریپیٹ ہوتا ہے، لیکن اس واو کا ایک سیکنڈ میننگ بھی ہے. تو اس کی طرف خاص توجہ چاہتا ہوں. آپ چاہے تو اپنے بک میں لکھ لیں، یہ سیکنڈ میننگ ہے واو کا. جس طرح بی کے بہت سارے میننگ تھے، 4 میننگز ہم اب تک سیکھ چکے ہیں، اس طرح یہ واو کا بھی یہ سیکنڈ میننگ ہے. واو یعنی قسم ہے. کسی چیز سے آپ قسم کھانا چاہتے ہیں تو آپ واو کو عربک میں یوز کرتے ہیں. جس طرح آخری جو پارہ ہے قرآن کا جس کے اندر بہت سارے سورے اس طرح شروع ہوتی وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَاهَا
वश्शम्सी, ये एंड नहीं है, ये कसम है, कसम है सूरज की जब वो रोशनी डालता है, वश्शम्सी। वल फज्री वलयालिल अश्र, वल फज्र यानी फज्र की कसम। तो ये कसम खाने के लिए ये वर्ड यूज होता है, यानी कसम है। तर्जुमे में हम लिखेंगे कसम है। जिस चीज की भी कसम आप खाना चाहते हैं उसके बाद ये वाव के बाद वो आप ला सकते। वल कमरी यानी चांद की कसम। और इंशाअल्लाह कुरानी आयत में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लफ्ज़। दूसरा वर्ड जो हमारे सामने है वो है माँ, और ये भी वो वर्ड है जिसका ये सेकंड मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग क्या था इसका? जो या जो कुछ, अगर आपको याद होगा। मा फिस समावाति वल अर्द, हम इस आयत का तर्जुमा कर चुके हैं। अलबत्ता मैं तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके माजी के दुरूस कुछ रह गए हैं तो डेफिनेटली आप जाकर उन्हें कंप्लीट कीजिएगा। माह रमज़ान का महीना है, हमारे पास टाइम है। हम अगर मेहनत करें तो ये पूरे के पूरे 20 लेसन्स हम इस माह मुबारक में कंप्लीट कर सकते हैं और 60% ऑफ द कुरान हम डायरेक्ट समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी हो। तो ये दूसरा लफ्ज़ है हमारा जिसका सेकंड मीनिंग हम यहाँ पर जानना चाहते हैं। फर्स्ट मीनिंग क्या था? जो कुछ। सेकंड मीनिंग क्या है? नहीं या नहीं है। देखिए इसका सेकंड मीनिंग है नेगेटिव वाला। किससे सिमिलर है? ये ला से सिमिलर है। जिस तरह ला को हम इस्तेमाल करते हैं नहीं कहने अरबिक में, इसी तरह माँ को भी हम इस्तेमाल करेंगे नहीं कहने। इंशाअल्लाह जब आयत में आएंगे तो इसकी प्रैक्टिस आसान हो जाएगी। हमारा अगला जो हर्फ है वो है इन्नमा, और उसी से सिमिलर है अन्नमा। देखिए एक हरकत से फ़र्क पड़ जाता है। अरबिक में इस तरह होता है, इसका तलफ़्फ़ुज़ सही करना ज़रूरी है। इन्नमा एक वर्ड है, अन्नमा एक अलग वर्ड है। इन्नमा अन्नमा। इन्नमा का मतलब क्या है? इसके अंदर दो मीनिंग्स हमने ऐड करने। इन्नमा क्या है? यकीनन। देखिए इन्ना, अब इन्ना यानी यकीनन, ये इन्ना जो है वो वही इन्ना यकीनन, लेकिन यहां माँ आ गया है तो एक मीनिंग इसमें इजाफा होगा। यकीनन प्लस सिर्फ, यानी आप इसको लिमिट करना चाह रहे हैं। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सर्टनली ओनली। देखिए ओनली यानी सिर्फ और सिर्फ। इन्नमा यानी यकीनन सिर्फ। ये दोनों मीनिंग्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट वर्ड। इंशाल्लाह आयत में जब आएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना कि ये किस तरह यूज होता है। देखिए हुरूफ के यूज को समझने के लिए हमें पूरे सेंटेंस बनाने होंगे, आयत में उसको देखना होगा। क्यों? क्योंकि हर्फ एक ऐसी चीज है जो सेंटेंस के दो हिस्सों को जोड़ती है। तो ये रहा हमारा पहला, ये हमारा तीसरा हर्फ। चौथा अन्नमा। देखिए मीनिंग बदल जाएगा। अन्नमा में कॉमन चीज क्या है? देखिए ये यकीनन है, इसमें भी यकीनन, लेकिन सिर्फ यहां पर नहीं आएगा। अन्नमा, अन्नमा का मतलब यकीनन के। ये बस दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता। मैं मिसाल दो, उर्दू में कहता यकीनन के कल इंशाअल्लाह मैं आपके घर आऊंगा। मैंने कल कहा था कि यकीनन कि इंशाअल्लाह मैं परसों इस दर्स को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए ये ज्वाइन करने के लिए आता है। ये सिमिलर इसका कौन सा वर्ड था? अन था, अगर आपको याद हो। अन, अन का मीनिंग क्या था? के। तो देखिए अन और अन्नमा का मीनिंग सिमिलर है। फर्क क्या है? सिर्फ अन्नमा में एक यकीनन इजाफा हो गया है, यकीनन उसमें ऐड ताकीद आ गई है। तो ये रहे हमारे आज के हुरूफ। अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाए, वक्त मेरा गुजर रहा है तेजी से। मैं बस बाकी के जो अल्फाज है उसे आपके सामने पेश कर रहा हूं। 6 फेल या वर्ब्स हमारे सामने आज है जो कुछ काम को बताते हैं, यानी एक्शंस को ये हमारे सामने पेश करते हैं। तो ये है हमारे वर्ब्स या एक्शंस। पहला है अरसला। इससे मुशाबे आप पहले क्या दे सकते, देख चुके, अरसलना। अरसलना यानी हमने भेजा, अरसला उसने भेजा। देखे फर्क बहुत कम है। हमने, उसने।
ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلا اس نے بھیجا. یہ رسالت رسول سے ہے، کوئی میسج کو بھیجنا. اس کو انگلش میں آپ کیا لکھیں گے؟ ہی سینٹ. کیا ہوگا ترجمہ اس کا؟ ہو جائے گا ہی سینٹ، اس نے بھیجا. ٹھیک ہے. اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے یاتی. یاتی یہ ہے وہ آتا ہے، وہ آئے گا. یاتی یعنی وہ آتا ہے، وہ آئے گا. دیکھیں یہ ہے پریزنٹ ٹینس، میں لکھ لوں آپ کے لیے، پریزنٹ ہے یہ. یاتی وہ آتا ہے، بلکہ فیوچر کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا کہ عربک کے اندر سیم ورڈ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے. تو یاتی یعنی وہ آتا ہے پریزنٹ، وہ آئے گا فیوچر. تو یہ پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی یوز ہو سکتا ہے. یہ تھرڈ پرسن ہے، یعنی ہم ایک غائب انسان کی بات یہاں کر رہے ہیں. وہ آتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آتا ہوں یا تم آتے ہو، وہ آتا ہے. اسے کہا جاتا ہے تھرڈ پرسن، اور یہ سنگولر ہے، ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک انسان آتا ہے یا آئے گا. یہ نیا ورڈ ہے، یہ اردو میں ہم اس طرح سے یوز نہیں کرتے، تو اس کے اوپر آپ سٹار لگا رہے تاکہ پتا ہو کہ یہ وہ ڈیفیکلٹ ورڈز میں سے. اگلا جو ورڈ ہے وہ بہت ہی سمپل ہے، یہ دو پیئرس ہے، یحیی و یمیت. یحیی کس روٹ سے ہے؟ حیات. یمیت کس روٹ سے ہے؟ موت. یحیی و یمیت. یحیی یعنی حیات دینا، یمیت یعنی موت دینا. ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ زندگی دیتا ہے. پریزنٹ ہے، یہ پریزنٹ ٹینس ہے. یحیی یعنی وہ زندگی دیتا ہے، یمیت یعنی وہ موت دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے. اور انشاءاللہ ہم آیات میں دیکھیں گے کہ خدا کی کوالٹیز میں سے یہ ہے کہ اللہ یحیی و یمیت. اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، اور اللہ کی ذات ہے جو موت دیتی ہے. موت و حیات کا سلسلہ خداوند متعال کی ہاتھ میں اور کنٹرول میں ہے. بس دو ہمارے لفظ یہاں پہ بچ گئے. یوحا. یوحا یہ کس فیملی سے ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ فیملی سے وحی سے. اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی. جو قرآن ہے وہ وحی الہی ہے، جسے انگلش میں کہا جاتا ہے ریولیشن، یعنی ایک پیغام جو ایک خاص ذریعے سے ایک نبی تک ملائکہ اور اینجلز لے کر آتے ہیں. تو یوحا یعنی وحی ہوتی ہے، وحی نازل ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ اس کا میننگ لکھ لوں، وحی ہوتی ہے. اگر آپ چاہیں تو نازل کا لفظ بھی اضافہ کر سکتے. وحی نازل ہوتی ہے، یوحا وحی نازل ہوتی ہے. اور لاسٹ ہمارا ورڈ ہے وہ ہے کل. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ساکن سے اینڈ ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے گیس کرنا بہت آسان ہے کہ یہ کیا ہے. یہ ایک کمانڈ ہے، یہ کیا ہے؟ امر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دو. کہہ دو یعنی سے. کل هو اللہ احد. کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. دیکھیں کتنا آسان ہے ترجمہ، کل. اور یہ قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، جگہ جگہ پر خداوند متعال کی طرف سے کمانڈ اور دستور آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ کہہ دو، اے میرے رسول کہہ دو، کل. اور یہ اس سے مشابہ ورڈز ہم پہلے دیکھ چکے، دو ورڈز ہم دیکھ چکے، کالا اور کالت. انشاءاللہ کہ آپ نہیں بھولے ہوں گے. کالا کا مطلب کیا تھا؟ ہی سیڈ مذکر کے لیے، مین کے لیے، اور کالت یعنی شی سیڈ. اردو میں البتہ دونوں کو ہم کہتے ہیں اس نے کہا. اس نے کہا. اردو میں ہم جب اس کی بات کرتے تو مرد عورت میں فرق ہم ورڈز میں ہم نہیں اسے ظاہر کرتے، لیکن انگلش میں کہہ سکتے ہیں ہی سیڈ، شی سیڈ، قالا، قالت. کل یعنی تم کہو، یہ کمانڈ ہے. اور اسی طرح یہ ہماری ورڈز کا سلسلہ یہاں پر
ختم ہوتا ہے. آپ تمام ناظرین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اس کورس میں ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ یہی دعا ہے اور امید ہے کہ آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ اس لیسن کے پارٹ 2 میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.